تو یہاں جو آیت ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس پہ دعا کریے، میں بھی آپ بھی، اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 103۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ کہا عائشہ جس کو دیکھا اور کہا جا، امیجنیشن میں لائیے ذرا ایئرپورٹ کو، شکل دیکھی گو، یا رستے میں کہیں ٹول پہ روک لیا، یا امریکہ سے کینیڈا کے بارڈر پہ روکا، اوکے گو، یہ آسان حساب۔ فرمایا جس کا یعنی جس کو مناقشہ شروع ہو گیا، کھولو یہ ڈگی، کھولو یہ ٹائر، کھولو یہ پھاڑو، وہ کرو، کہ وہ تو تباہ ہو گیا۔ تو آسان حساب کس کا ہوگا؟ جنہوں نے نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا ہو اور شکر ادا کیا ہو، ان کا حساب یا تو ہوگا نہیں، ہوا تو آسان ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو خود ہی اپنا حساب کر لیا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ پھر ہر وہ نعمت جو کسی کے استعمال میں نہیں آ رہی، جمع کر کے رکھی ہے، اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ چاہے وہ آپ کا کوئی جوڑا ہے گھر میں رکھا ہوا، یا آپ کے گھر کے وہ 6-7 کمرے ہیں جس میں آپ کچھ نہیں کر رہے، یا آپ کے بجلی کے بل جو فالتو لائٹیں جلتی رہتی ہیں اور فالتو اے سی اور ہیٹ چلتی ہیں، اس کا حساب بھی اور عذاب بھی ہے۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے اگلی چھوٹی صورتوں میں۔ اور حضرت عائشہ والی حدیث بھی آپ کے لیے موجود ہے، صحیح مسلم میں 7225۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص سے قیامت کے دن حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ 2 باتیں، چیکنگ بھی ہوئی اور فائن بھی لگا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ دیکھیں حضرت عائشہ کتنی ذہین تھی، کوئک مائنڈ تھی، کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پھر حساب کیا جائے گا اور آسانی سے وہ لوٹ جائے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر۔ آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے، یہ فقط دکھا دینا ہے اس کے اعمال کا، اور جس سے جھگڑا ہوگا حساب میں قیامت کے دن اس کو عذاب ضرور ہوگا۔ اللہ ہمارے حساب آسان کر دے۔